بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہے تا قیامت پاکستان کا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ عابد علی، جہاں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، پاکستانیت کی اور پاکستانیوں کی۔ آج ہم نے ایک ایسے ہی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جو منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ، ان کے ڈی جی اعظم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ ادارہ اتنا جو امپورٹنٹ ہے وہ کیوں ہے، اس کی فنکشنالٹی کیا ہے، کس طرح سے فنکشن کرتا ہے، سیٹس کیا ہیں، ان کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، تمام چیزیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ اعظم صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ویژن کے مطابق جو اداروں میں ریفارمز لائی جا رہی ہیں، ٹرانسفارمیشن کی جا رہی ہے، اس حوالے سے اس ادارے میں کیا ٹرانسفارمیشن کی گئی ہے اور اس کے اثرات آپ تک کب اور کیسے پہنچیں گے۔ تو اعظم صاحب، آپ بتائیں گے ہمیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ اتنا اہم کیوں ہے، اتنی بڑی ریسرچ یہاں پہ ہو رہی ہے، رجسٹریشن یہاں پہ ہو رہی ہے۔ شکریہ مدیحہ، آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت دی تاکہ میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو سکوں اور اپنا جو ویو پوائنٹ ہے پرٹیننگ ٹو دا سرٹیفکیشن آف سیڈ وہ بتا سکوں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا اتنا امپارٹنٹ رول کیوں ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے ٹو ریگولیٹ دی کوالٹی آف سیڈس۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جتنا سیڈ لوکل پروڈکشن ہو رہی ہے یا امپورٹ ہو رہی ہے، اس کو جو ریگولیٹ کرتا ہے ادارہ وہ ہے فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ۔ اور کسی بھی کراپ کی پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے بیسک جو انپٹ ہے وہ سیڈ ہے۔ اگر سیڈ اچھی کوالٹی کا ہوگا تو ڈیفینیٹلی فارمنگ جو ہماری کمیونٹی ہے ان کی جو پر ایکڑ پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، جس سے نہ صرف ہمارا کسان خوشحال ہوگا بلکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی ایک ایگریکلچر بیس ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ امپروو ہوگی اور ہمارا جو جی ڈی پی میں شیئر ہے ایگریکلچر کا وہ بھی بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ خبر کہ جو سیٹ کی کمپنیز ہیں ان میں 392 سیٹ کمپنیز ہیں جن کو بین کیا گیا ہے، یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور بین کرنے سے مارکیٹ میں کس قسم کا پیغام گیا ہے اور کیا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے اس چیز کا؟ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ہم اپنے پوری جو مینول ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہم نے شفٹ کیا۔ اوکے، تو 2022 میں ہم نے جو یہ پروسیس سٹارٹ کیا تو اس کا ایک آبجیکٹیو یہ بھی تھا کہ جو سیڈ سیکٹر میں پرائیویٹ سیڈ کمپنیز تھی، اس وقت کوئی 1400 سیڈ کمپنیز تھیں، ان کا ہم نے ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانا تھا تاکہ جو ریکوائرڈ انفراسٹرکچر ہے، مین پاور ہے اور جو سیڈ پروسیسنگ یونٹ کی فیسلٹیز ہیں وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں کہ سیڈ کمپنیز کے پاس موجود ہیں یا نہیں۔ تو تھرڈ پارٹی نے ایک آڈٹ رپورٹ کمپائل کر کے ہمیں دی، جس کی روشنی میں ہم نے فرسٹ فیز میں کوئی 73 سیڈ کمپنیز کو ڈی رجسٹرڈ کیا 2024 میں۔ اس کے بعد 2025 میں ایک پرائم منسٹر آفس سے ڈائریکٹیو بھی آیا کہ جو صرف جینون سیڈ کمپنیز ہیں وہ اس فیلڈ میں رہنی چاہیے۔ تو کیونکہ ہمارے پاس تھرڈ پارٹی آڈٹ رپورٹ موجود تھی، 75 کمپنیز کو ہم نے ڈی رجسٹر پہلے ہی کر دیا تھا اور کچھ کمپنیز کی شارٹ فالس تھیں، ان کو ہم نے نوٹسز ایشو کیے ہوئے تھے، وہ بھی ہم نے ایک ورکنگ سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ اور اس کنٹیکسٹ میں کوئی 392 کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتی تھیں، تو ان کو پھر ہم نے اکارڈنگلی اور ان ریکوائرمنٹس میں کیا چیزیں تھیں جو کہ وہ پورا نہیں کر رہی تھیں؟ لیٹس سے کہ ایک سیڈ کمپنی ہے اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ ایک ایگری گریجویٹس ان کے پاس دو اس وقت کی ریکوائرمنٹس ایک ایگری گریجویٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس سیڈ پروسیسنگ یونٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس ایک فنکشنل سیڈ ٹیسٹنگ لیب ہونی چاہیے اور اپنا ایک ڈیلرز نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اس کے علاوہ جو کمپلائنس ہوتی ہیں این ٹی این نمبرز کی کہ جو سیڈ کمپنی ہے وہ ٹیکس کی چوری تو نہیں کر رہی، یہ بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے۔ پلس جو کمپنی ہے اس کو ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں فار دا 5 years۔ آفٹر every 5 years it is mandatory for the seed companies to get renewal the registration of their seed company۔ تو جب اس کی ایکسپائر ہوتی ہے سیڈ کمپنی کی رینیول، تو ایٹ لیسٹ 3 month پہلے اس نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اپنی رینیول کے لیے۔ لیٹ سے وہ اپلائی نہیں کر سکی ڈیو ٹو سم ریزنس،
تو ہم اس کو ایک گریس پیریڈ دیتے ہیں 6 month کا ود پینلٹی آف 1000 روپیز پر منتھ وہ جمع کروا سکتی ہے اپنا رینیول کا کیس. تو کچھ کمپنیز وہ بھی تھیں انہوں نے اپنا رینیول کا کیس سبمٹ نہیں کیا. پھر یہ بھی مینڈیٹری ہے کہ وہ کمپنی فنکشنل ہو. کچھ کمپنیز ایسی بھی تھیں جو پچھلے 3 سال سے کوئی کام ہی نہیں کر رہی تھی. تو جو ایڈمنسٹریٹو پلس جو لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہی تھی ان سب کو ہم نے پھر ڈی رجسٹرڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہ بتایا کہ جب آپ نے ڈی رجسٹر کیا انہیں یا پھر بین کیا انہیں تو پھر اس طرح سے جو مارکیٹ میں دیگر کمپنیز تھی ان میں کیا پیغام پہنچا؟ جی جو ظاہری بات ہے جو کوالیفائی کر رہے تھے ایلیجیبل تھے وہ ان کو بھی آگے آنے کا موقع ملا ہوگا. اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ یہ آیا کہ جتنی کمپنیز کی شارٹ فال تھی وہ انہوں نے اپنی پوری کر لیں اپنی ایچ آر میں, اپنی انفراسٹرکچر کی شکل میں, اپنے ڈیلرز کے نیٹ ورک میں, اپنی سیٹ کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے وہ انہوں نے پوری کی. اور یہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج گیا کہ جو پرفارم نہیں کرے گی کمپنی دے شیل بی گیٹ ڈی رجسٹرڈ, وہ کام کرنے کے ایلیجیبل نہیں ہوں گے. مارکیٹ میں ایک بڑا کلیئر میسج گیا. ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. کچھ جو سیڈز ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں اور وہ امپورٹ جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں, تو اس کے بل میں یا اس کی کاسٹ کم ہو جائے اس کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی یہ آپ کا بڑا ایک اچھا کویشچن ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے کوئی 61 بلین روپیز خرچ کر رہا ہے سیڈ کی امپورٹ کے اوپر. جی جی. تو یہ ایک بہت بڑا ریونیو ہے جو ملک سے باہر جا رہا ہے. تو ہم نے یہ اب مینڈیٹری کیا ہے تمام سیڈ کمپنیز کے لیے کہ وہ جو سیڈ باہر سے امپورٹ کر رہی ہیں وہ ایٹ لیسٹ 10% جو سیڈ ہے جو وہ باہر سے امپورٹ کر رہی ہیں وہ لوکلی پاکستان میں پروڈیوس کریں گی. اس سلسلے میں جو بہت ساری کمپنیز نے کمپلائنس شروع کر دی ہے اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ پیڈی کراپ کی جو لیٹسٹ جو ہمارا 2025 میں کراپ سیزن گیا اس میں کوئی 34 سیڈ کمپنیز نے ود دا جوائنٹ وینچر آف چائنیز کمپنی ہائیبریڈ سیڈ کی لوکل پروڈکشن سٹارٹ کی ہے. آپ ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہماری جو سیڈ کی تھی پیڈی کی وہ 55,000 میٹرک ٹن ہے جس میں کوئی موسٹلی 15 سے 20 ہزار سیڈ باہر سے امپورٹ ہوتا تھا. اس سال کوئی 7,000 ٹن جو سیڈ ہے لوکل ہماری پروڈکشن ہوئی ہے. تو یہ انشاءاللہ ان دا کمنگ فیو ایئرس آپ دیکھیں گے کہ جو یہ سیڈ کی جو پروڈکشن ہے لوکلی وہ ہماری بڑھے گی. تو جو فارن جو ہمارا ریونیو جو ہم پے کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کم ہوگا. تو یہ فار مائی اون نالج آئی وانٹ ٹو نو کہ ہاٹ فیوریٹ سیڈ یا ڈیمانڈنگ سیڈ کون سا ہے؟ دیکھیں یہ کراپ ٹو کراپ ویری کرتے ہیں. موسٹ ڈیمانڈنگ سیڈ وہی ہے جس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو اور پروڈکٹیوٹی زیادہ ہائیبریڈ سیڈس کی زیادہ ہے. کوئی بھی کراپ ہے تو ویجیٹیبل لے لیں, رائس لے لیں, میز لے لیں, تو پروڈکٹیوٹی جس سیڈ کی زیادہ ہے. اور فروٹس میں تو دیکھیں فروٹس میں تو بے شمار ورائٹیز ہیں. تو وہ بھی ایسے ہی جو اس میں ہائیبریڈ تو نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ ہائی ییلڈنگ ورائٹیز ہیں فروٹ پلانٹس کی بھی ہیں. اور جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ورائٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اچھی ورائٹیز لے کے آ رہے ہیں. جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو ہماری فوڈ کی ریکوائرمنٹس بھی بڑھ رہی ہیں. جب ہم اچھی ورائٹیز لے کے آئیں تو انشاءاللہ جو ہماری فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہوگی. اچھا ناظرین کو یہ جو محسوس کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ کہ ہم تو اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں اور پکا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کتنا زیادہ بڑا پروسیس ہے اور حکومت بھی انوالو ہے. تو یہ کتنی ایک بڑی انڈسٹری ہوگی. تو حکومت کے نے اس کے حوالے سے جو کوالٹی کنٹرول ہے کہ بیسٹ چیزیں ہمارے ڈائننگ ٹیبل پر آئیں اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کوئی بھی دیکھیں فوڈ کی سیکورٹی کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہے میں نے بتایا کہ جو سیڈ ایک بیسک انپٹ ہے کہ سیڈ اچھی کوالٹی کا ہوگا تو ہماری جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہوں گی. اب جو آپ نے کویسچن کیا کہ جو گورنمنٹ نے اس کے لیے کیا کیا کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا. سب سے پہلے تو جو جیسے ہم نے تھرڈ پارٹی آرڈر کروایا سیڈ کمپنی کو ڈی رجسٹرڈ کیا تو ہم نے سیڈ کو کیٹیگرائز کر دیا ہے 2 سیگمنٹ میں تقسیم کر دی. ایک سیڈ کمپنی ہوگی ایک سیڈ بزنس انٹرپرائزز ہوں گے. سیڈ کمپنی کا اسٹیٹس وہ لے گی جس کے پاس اپنا R&D بیس سسٹم ہوگا, جو ورائٹی ڈیولپمنٹ میں جن کا رول ہے تو وہ ایک ان کے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ اپنی ورائٹیز کو ڈیولپ کر کے ٹروتھ اینڈ لیبلنگ اسکیم کے تحت وہ سیل کر سکتی ہیں. جو
سیڈ بزنس انٹرپرائزز ہوں گے ان کے پاس اس طرح کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. پلس جو ہم نے اپنے ریگولیٹری رولز ہیں ان میں بھی ریفارم کیے ہیں. پہلے جیسے ہماری جو اسٹیٹجک کراپ ہیں کاٹن ویٹ پیڈی, اس کا جو اوپن پالینیٹڈ سیڈ ہے اس میں ٹروتھ اینڈ لیبلنگ کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی. ریسنٹلی 2025 میں ہم نے امینڈمنٹ کر دی ہیں کہ جو کمپنی اپنا R&D بیس سسٹم لے کے آئے گی, اپنی ورائٹیز لے کے آئے گی, تو وہ ٹروتھ اینڈ لیبلنگ اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سیڈ خود مارکیٹنگ کر سکیں گے. گریٹ, دیٹس گریٹ. اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو بزنس مین ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر ہیں اپنا انٹرسٹ شو کریں گے تو یہ انڈسٹری مزید گرو کرے گی. ڈیفینیٹلی. تو اس حوصلہ افزائی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں, اور اسپیشلی جو حکومت کی جانب سے اس سیکٹر میں انٹرسٹ شو کروایا جائے, ایسے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, جو ریسنٹلی آپ دیکھیں گی کہ جو ورائٹیز ایک بہت امپارٹنٹ چیز ہے کسی بھی کراپ کے لیے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ نے پلانٹ بریڈر رائٹ رجسٹری کو اسٹیبلش کیا تاکہ جو بریڈرز ہیں جو ورائٹی ڈیولپمنٹ کرنے میں ان کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے, ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. اس سے یہ فائدہ ہو گیا جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا اعتماد بڑھے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ورائٹی پروٹیکشن رجیم موجود ہے اور ان کی جو ورائٹیز کی انفرنجمنٹ نہیں ہوگی تو اس سے ان کا اعتماد بڑھا. ابھی 176 ورائٹیز جو پروٹیکشن کے لیے آئی تھی ان میں سے 103 کو پلانٹ بریڈر رائٹ رجسٹری نے پروٹیکٹ کر دیا. اب وہ جو ورائٹی پروٹیکٹ ہوئی ہیں ان کو کوئی سیکنڈ پرسن اس کی چیٹنگ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ پوری دنیا سے جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں, 4 کمپنی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, انہوں نے اپنی کارن کی ورائٹیز کو پروٹیکٹ کروایا. پلس جو بریڈرز ہمارے لوکل ہیں انہوں نے وہ کروا رہے ہیں, ریسرچ انسٹیٹیوٹس کروا رہے ہیں. اب جو ورائٹی پروٹیکٹ ہوگی تو انسینٹیو ملے گا بریڈرز کو, جو بھی اس کی سیل ہوگی, جو رائلٹی ہوگی 40% بریڈرز کو جائے گا. تو یہ پہلے یہ سسٹم نہیں تھا. اب یہ ایک اٹریکشن بن گئی ہے کسی بھی بریڈر کے لیے. اگر اچھی مٹیریل اچھی ورائٹی لے کے آتا ہے تو اس کو پے بیک بھی ملے گا واپس. تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے انسینٹیو ہے, اٹریکشن ہے. مطلب پہلے یہ چیز نہیں تھی یہ. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں گے. جہاں کام اچھا ہوتا ہے وہاں برا بھی کام ہوتا ہے. ہر اچھائی کے ساتھ برائی بھی ہے. تو جعلی سیڈز ہو گئے یا پھر سب اسٹینڈرڈ سیڈز ہو گئے, غیر معیاری کام ہو گیا, ان کو پہچاننے کے لیے کوئی میکانزم بھی متعارف کروایا گیا ہے؟ جی بالکل ایسے. دیکھیں, جو فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ تھی آفیسر کی 110 آفیسرس تھے جو اپنے روٹین کے ریگولیٹری ورک تھا, اس کے علاوہ سیڈ انفورسمنٹ کی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے تھے. تو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی لوگ تھے. ابھی لیٹسٹ 2025 میں ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب سے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ 134 سیڈ انسپیکٹر کو ڈیزیگنیٹ کیا سیڈ انسپیکٹر. لائک وائز سندھ کے 93 سیڈ انسپیکٹرز کو ہم نے ڈیزیگنیٹ کیا. اسی طرح بلوچستان سے میں ایک ریکویسٹ آئی ہے 34 سیڈ انسپیکٹرز کی. جی بی سے میرے موصول ہوگی 10 سیڈ انسپیکٹرز کی. تو سیڈ انسپیکٹر کی جو پاورز ہیں یہ ہم دے رہے ہیں پروونشل گورنمنٹس کو, تاکہ وہ پراپرلی جو سیڈ مارکیٹ ہے اس کو وزٹ کریں اور جو فیک سیڈ, سب اسٹینڈرڈ سیڈ, جعلی سیڈ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے سکیں. کریک ڈاؤن ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں پنشمنٹ. جی بالکل ہے. جو کوئی بھی ڈیلر اگر ان سرٹیفائڈ سیڈ, فیک سیڈ, سب اسٹینڈرڈ سیڈ سیل کرے گا تو اس کے لیے جو 5 لاکھ روپیز فائن ہے پلس 3 منتھ کی امپریزنمنٹ ہے. یہ منیمم ہے 5 لاکھ سے 20 لاکھ تک بھی جج ہے وہ اگر دیکھتا ہے کہ کرمنل کی سچویشن کے یہ کرائم اگر بڑھا ہے تو وہ 20 لاکھ تک بھی فائن کر سکتا ہے. اگر وہی ڈیلر کو سیکنڈ فیز میں فائن کرے گا تو جو امپریزنمنٹ ہے وہ 3 منتھ سے لے کے 6 منتھ تک بھی چلی جائے گی. وہ دیٹس گریٹ, کیونکہ عوام کی سہولت کے لیے اور عوام کی صحت کے لیے اور جدید تقاضوں کے مطابق اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اور تعمیر و ترقی کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی. دنیا آگے کی جانب بڑھ رہی ہے اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی آئے روز متعارف ہوتی ہے. تو اس شعبے میں نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے بھی کوئی نئی چیزیں اڈاپٹ کی ہیں؟ جی بالکل ہم نے کی ہیں. دیکھیں, ہماری جتنی فیلڈ ایکٹیویٹیز تھی, آفس کی ایکٹیویٹیز تھی, یہ مینول تھی. ہم نے ایک
MIS بیس ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف کرایا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو اسٹارٹنگ فرام دی فارمنگ کمیونٹی ٹو دا اینڈ یوزر، ہم نے جو پوری سپلائی چین ہے سیڈ کی، اس کو ڈیجیٹل ایک پلیٹ فارم پہ شفٹ کر دیا ہے. ایوری اسٹیپ از ریکارڈیڈ آن دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، جس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو سیڈ کی کوالٹی ہے اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہے. اب دیکھیں جو ہمارا اینڈ یوزر ہے وہ فارمر ہے. اب فارمر کو کیسے پتہ چلے کہ جو میں سیڈ بیگ پرچیز کر رہا ہوں کہ یہ اتھینٹک ہے یا فیک ہے؟ تو جو ہمارا MIS بیس سسٹم ہے وہ ایک یونیک کوڈ ایشو کرتا ہے. اب جو بھی کمپنی سیڈ سیل کرتی ہے اپنے بیگ کے اوپر ایک فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کا ٹیگ لگاتی ہے. ہمارا جو MIS بیس سسٹم ایک یونیک کوڈ جنریٹ کرتا ہے اور ہر ٹیگ کے اوپر لگتا ہے. وہی جو کوڈ ہے کوئی بھی کنزیومر اگر 8662 پہ میسج کرے گا تو ود ان سیکنڈس اس کو رپلائی آئے گا کہ یہ سیڈ جینون ہے یا فیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک اچیومنٹ ہے ہماری فارمنگ کمیونٹی کے لیے کہ وہ جو سیڈ پرچیز کر رہا ہے کہ اس کو ویریفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق متعدد اداروں کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. فیس لیس کمیونیکیشن آ گئی ہے، آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے. تو کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جو آن لائن ایگزسٹنس ہے وہ کس حد تک ہے، اس میں کیا کیا فیچرز ہیں، اور جو کمپنیز ہیں، انویسٹرز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہیں یا بزنس مین ہیں، وہ کس طرح سے آپ کی ان ایپس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو ہمارے ساتھ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کے ساتھ جو لوگ کنیکٹڈ ہیں اس میں سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ سیڈ کمپنیز ہیں. سیڈ کمپنیز کے علاوہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، پھر سیڈ ڈیلرز ہیں، گروورز ہیں. اب جو سیڈ کمپنی ہے جو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، اب وہ پہلے ہمارے آفسز کے چکر لگاتی تھی کہ انہیں کئی دفعہ آنا پڑتا کمپنی کے رجسٹریشن کے لیے، سیمپلنگ کے لیے، ٹیگ ایشوز کرنے کے لیے، کوئی بھی ریکویسٹ دینی ہے وہ فزیکلی ہمارے آفس میں آتے تھے. تو جو ہمارا MIS بیس سسٹم ہے اس کے ایکچولی 2 پارٹس ہے، ایک سرٹیفکیشن کا تھا، ایک کمپنی رجسٹریشن کا تھا، جو ہم نے ریسنٹلی 2025 میں لانچ کیا. کمپنی رجسٹریشن جس میں سیڈ کمپنی کی رجسٹریشن آ گئی، کمپنیز کی رینیول آ گئی. لائک وائز جو نرسری پلانٹس ہیں، نرسری کی رجسٹریشن ہے، ان کی رینیول ہے. اسی طرح کوئی بھی جو ڈیلر ہے اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ کروائے گا تو پھر وہ سیڈ بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے. تو یہ پوری سپلائی چین ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ شفٹ ہو چکی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی اچیومنٹ ہے ہماری اس گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے، اور بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا آن لائن اپنا آپ پروفائل بھی بنا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کنیکٹ بھی رہ سکتے ہیں، پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں، سیلنگ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا کیا فیچرز ہیں اس میں؟ اس میں دیکھیں جو یوزر ہے نا اس کا اپنا ایک پورٹل ہے. ٹھیک ہے. اب سیڈ کمپنی ہے اس کا اپنا پورٹل ہے. اسی طرح جو سیڈ ڈیلر ہے اس کا اپنا ہے، جو بریڈر ہے اس کا اپنا ہے. اب آن لائن تو ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اگر کسی نے کوئی اپنی ورائٹی رجسٹرڈ کروانی ہے وہ اپنا ڈاٹا آن لائن سبمٹ کر سکتا ہے. کسی نے اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے تو وہ آن لائن اپنا ڈاٹا سبمٹ کرتا ہے. کسی نے اپنی سیڈ پروسیسنگ یونٹ رجسٹرڈ کرنا ہے تو وہ اپنا آن لائن ڈاٹا سبمٹ کر سکتا ہے. اسی طرح کسی نے نرسری رجسٹرڈ کروانی ہے تو وہ بھی اپنا آن لائن. ایوری تھنگ از آن لائن. جو بھی ہم سروسز دے رہے ہیں ہمارے سارے جو فنکشنز ہیں، رولز اینڈ فنکشنز ہیں، وہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ شفٹ ہو چکے ہیں اور جو پوری سیڈ انڈسٹری اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹلی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو مختلف صوبے ہیں ان کی جو انٹر پروویژنل موومنٹ ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا اسٹیپس لیے ہیں، اس کے کیا کیا آؤٹ کمز آ رہے ہیں، اور ایک امبریلا کے نیچے کس طرح سے کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی، اس دفعہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو سیڈ کی کاشت ہوئی ہے 25-26 میں، اس میں جو سیڈ کی پروڈکشن ہے مینلی تو پنجاب میں ہوتی ہے. اس سال جو 5,75,000 میٹرک ٹن سیڈ تھا ہمارے پاس، تو اس میں 64% تو پنجاب نے پروڈیوس کیا. تو باقی جو صوبے ہیں ان کے پاس اپنی ریکوائرمنٹ کا سیڈ نہیں تھا. اب جو سیڈ اور جو کمرشل گرین میں ان کو تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہماری ویٹ ہے ایز اے کمرشل بھی سیل ہوتی ہے فوڈ پرپز کے لیے اور سیڈ پرپز کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. تو جو پنجاب گورنمنٹ تھی ان کا ای پرمٹ میکانزم تھا سیڈ کی انٹر پروونشل موومنٹ، سیڈ گرین کی انٹر پروونشل موومنٹ کے لیے.
تو اب ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا تھا کہ سیڈ گرین اور جو سیڈ ہے، سیڈ کے گاہ میں کوئی جو سیڈ گرین ہے وہ نہ جائے. تو اس کے لیے منسٹری نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کو ہیڈ کرتے تھے ہمارے سیکرٹری صاحب. اس میں جو پروونشل سیکرٹریز تھے وہ اس کے ممبرس تھے، فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن وہ اس کا ممبر تھا، فوڈ ڈپارٹمنٹ جو پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ وہ ایک اس کا ممبر تھا. تو ہر ویکلی بیسس پہ ان کی میٹنگز ہوتی تھیں. اور جو فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن تھا وہ کنوائے نوٹ ایشو کرتا تھا. کوئی بھی وہیکل کی جو موومنٹ ہوتی تھی وہ تھرو کنوائے نوٹ ہوتی تھی. تو وہ کنوائے نوٹ ہم کنسالیڈیٹڈ رپورٹ بنا کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے تھے. وہ آگے پھر اپنے جو چیک پوائنٹس ہیں وہاں شیئر کرتے تھے تاکہ جو بھی گاڑی سیڈ کی آئے تو وہ کنوائے نوٹ اس کے پاس ہو. تو وہ یہ ایک سمجھے کہ بڑا اچھا میکانزم تھا جس سے ہم نے 2,21,000 میٹرک ٹن سیڈ پنجاب سے دوسرے صوبوں کو انٹرپرینیورشپ موومنٹ کے تھرو بھیجا. واہ، یہ تو مطلب ترقی کی بات ہے، یہ جدت کی بھی بات ہے اور یہ آگے بڑھنے کی بھی بات ہے. لاسٹلی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 2025 میں کون کون سے اہداف اچیو کر لیے ہیں آپ نے، ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گئے ہیں آپ، اور 2026 میں کیا گولز ہیں آپ نے اب کیا اچیو کرنا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا تو ہمارا جو گول تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری مینول ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ شفٹ کیا جائے. وہ الحمدللہ ہم نے 2025 میں یہ اپنا گول اچیو کیا. پلس اب ہمارا جو نیکسٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھی کوالٹی کا سیڈ ہے وہ ہماری فارمنگ کمیونٹی کو ملے. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری ریگولیٹری ریفارمز بھی کی ہیں کہ جو R&D بیس سیڈ کمپنیز ہیں وہ اپنا جو سیڈ ہے جلدی لے کے مارکیٹ میں آئیں، اپنی ورائٹی کو رجسٹریشن کے بعد وہ مارکیٹ کر سکیں. بہت ساری ان کو ریگولیٹری ریفارم میں نہ گزرنا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بڑا انکریج ہوگا. تو نئی ورائٹیز آئیں گی، اچھی ورائٹیز آئیں گی جس سے فارمر کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ بڑھے گی، جس کا پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا. جو ہماری ڈپینڈنس ہے امپورٹڈ سیڈ کے اوپر وہ بھی کم ہوگی. جب ہماری اپنی اچھی ورائٹیز ہو جائیں گی تو ہمیں باہر سے سیڈ منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہمارا نیکسٹ گول ہے کہ یہ جو ہائیبریڈ سیڈ کی پروڈکشن ہے وہ ہم اپنی کمپنیز کو ایلیجیبل کریں کہ وہ لوکلی سیڈ پروڈیوس کریں. ابھی لیٹسٹ آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ایک پاک چائنا ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا. تو 19 کو جو انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی بہت ساری چائنیز سیڈ کمپنیز بھی پاکستان آئی ہوئی تھی جنہوں نے ہماری جو لوکل سیڈ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر MOU سائنس کی ہیں. اور ان فیوچر وہ چائنیز سیڈ کمپنی مل کے پاکستانی سیڈ کمپنی کے ساتھ کام کریں گی اور اس سے نہ صرف لوکل سیڈ پروڈکشن ہوگی بلکہ ہم لوکلی ہائیبریڈ سیڈ پروڈیوس کر کے باہر ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے یہ ایک بہت بڑا ان کا انیشیٹو تھا جس کے دور نتائج نکلیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے پوری سیڈ کی وہ پاکستان سے پوری ہوں گی. نہ صرف پوری ہوں گی بلکہ انشاءاللہ ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے ڈیفینیٹلی. جی یہ تو ہم دعا گو ہیں. ناظرین یہ ہے تا قیامت کا پلیٹ فارم جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی. آج ہم نے اعظم خان جو DG ہیں FSNRD کے ان سے ہم نے بات کی اور ہمیں اس بات کا ایک مرتبہ پھر سے ادراک ہوا کہ دس از اسٹوری آف اے نیشن جو کہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ہر ادارہ ہر شعبہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق کام کر رہا ہے. 2025 میں اپنے اہداف جو ہیں وہ اچیو کر کے 2026 کی جانب بڑھ چکا ہے. ہم آپ کو آل دا بیسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے جو اہداف ہیں کہ آپ اب امپورٹر نہیں ون آف دا بیسٹ ایکسپورٹرز ان دا ورلڈ بنے. ایک مرتبہ پھر ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین ہمیں آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.